خیبر کی فتح نے قریش کے لوگوں کے حوصلے پست کر دیے تھے، کیونکہ جزیرہ نما عرب میں خیبر سب سے زیادہ زرخیز، محفوظ اور مالیاتی علاقہ تھا، اور اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں تھا۔ اس سے مسلمانوں کے پاس بہت دولت اور طاقت آنے والی تھی، اور اس کے علاوہ خیبر کے قلعے محفوظ ترین اور مضبوط ترین تھے۔ اس کے باوجود رسول اللہ نے انہیں فتح کر لیا تھا۔ اس سے قریش کے کافی حوصلے پست ہوئے تھے، اور یقینی طور پر جب مسلمانوں نے خیبر کو فتح کر لیا تو خیبر کے ارد گرد چھوٹے شہر اور قبائل بھی فتح کر لیے گئے، جن میں وادی قرا اور دوسرے علاقے شامل تھے۔ وہ سب بھی انہی شرائط پر راضی ہوئے تھے کہ وہ ان زمینوں میں رہ کر کاشتکاری کریں گے اور پیداوار کا آدھا مسلمانوں کو دیں گے۔ خیبر میں فدق کے لوگوں کا ایک واقعہ پیش آیا۔ فدق کا علاقہ خیبر کے جتنا بڑا تو نہیں تھا۔ فدق کے لوگ ڈر گئے کہ اگر مسلمان یہاں آ گئے تو کیا ہوگا، تو بغیر کسی لشکر اور دھمکی کے فدق کے لوگوں نے رسول اللہ کو خط لکھا کہ ہم بھی اہل خیبر والی شرائط پر راضی ہیں۔ تو رسول اللہ اور صحابہ نے فدق میں قدم تک نہ رکھا، اور ان کی نیت بھی ایسی نہ تھی، تو رسول اللہ نے اسے تسلیم کر لیا۔ فدق کی زمینیں رسول اللہ کے لیے اللہ کا براہ راست تحفہ تھا، کیونکہ یہ بغیر کسی عسکری کارروائی کے حاصل کی گئی تھیں۔ یہ اللہ کا رسول اللہ کے لیے براہ راست فضل تھا۔ اللہ کے رسول فدق کی زمینوں کی پیداوار اپنے خاندان کی دیکھ بھال کے لیے استعمال کرتے تھے۔ خیبر سے ہونے والی آمدنی اتنی زیادہ تھی کہ مسلمانوں نے اتنی دولت پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ زمین کے رقبے کے لحاظ سے خیبر رسول اللہ کی زندگی کی سب سے بڑی فتح تھی۔ دولت کے لحاظ سے شاید حنین بڑی فتح تھی، جس کا ذکر سیرت میں آگے جا کر ہوگا۔ خیبر کی فتح سے مسلمانوں کو صرف زمینیں نہیں بلکہ یہود کے ہتھیار، ان کے جمع کیے گئے غلے، جانور، غلام اور دوسری چیزیں حاصل ہوئی تھیں۔ خیبر کے اموال غنیمت کی کثرت کا اندازہ صحیح بخاری میں مروی ابن عمر کی اس روایت سے ہوتا ہے کہ انہوں نے فرمایا، ہم لوگ آسودہ نہ ہوئے یہاں تک کہ ہم نے خیبر فتح کیا۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس روایت سے ہوتا ہے کہ انہوں نے فرمایا، جب خیبر فتح ہوا تو ہم نے کہا اب ہمیں پیٹ بھر کر کھجور ملے گی۔ نیز جب رسول اللہ مدینہ واپس تشریف لائے تو مہاجرین نے انصار کو کھجوروں کے وہ درخت واپس کر دیے جو انصار نے امداد کے طور پر انہیں دے رکھے تھے، کیونکہ اب ان کے لیے خیبر میں مال اور کھجوروں کے درخت ہو چکے تھے۔ یقینی طور پر اللہ کا انعام صبر کرنے والوں کو حاصل ہوتا ہے کہ کتنے سالوں سے مسلمان سختیاں اور مشکلیں برداشت کر رہے تھے۔ ان میں سے کچھ 20 سالوں سے مسلمان تھے جو مکہ کے ابتدا سے تھے، اور بالآخر ہر ایک مہاجر کو زندگی بھر کی کمائی حاصل ہوئی تھی، کیونکہ ہر سال خیبر سے یہ دولت آنے والی تھی۔ مسلمانوں کو کچھ کیے بغیر یہ بڑی دولت حاصل ہوئی تھی جو ان کی اور ان کے خاندان کی دیکھ بھال کے لیے کافی تھی۔ اس وقت کے دوران رسول اللہ کی 2 شادیاں ہوئیں جن کا ذکر کریں گے۔ ان میں ایک رملہ بنت ابی سفیان، جنہیں ام حبیبہ بھی کہا جاتا ہے، یہ ابو سفیان کی بیٹی تھیں، اور اسی دوران خیبر میں رسول اللہ کی شادی صفیہ بنت اوہی ابن اخطب سے ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ ہم ان 2 شادیوں کا ذکر کریں،
ہم رسول اللہ کی زینب بنت جاش سے شادی کا ذکر کر لیتے ہیں جو 5 ہجری میں ہوئی۔ زینب کا نام برہ تھا، وہ بنو خزیمہ قبیلے سے تھی۔ بنو خزیمہ قریشی قبیلہ تھا۔ زینب کی ماں حمیمہ بنت عبد المطلب تھی جو رسول اللہ کی پھوپھی تھیں، تو زینب رسول اللہ کی پھوپھی ذات تھیں۔ زیادہ سیرت کی کتابوں کے مطابق زینب کی عمر رسول اللہ سے شادی کے وقت 35 سال کے قریب تھی، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً 20 سال چھوٹی تھیں۔ ان کی مکہ میں شادی ہوئی تھی اور وہاں سے انہیں طلاق ہو گئی تھی۔ زینب نے مکہ سے مدینہ ہجرت اپنے بھائی کے ساتھ کی تھی۔ اس وقت وہ طلاق یافتہ تھیں۔ مدینہ میں رسول اللہ نے اپنے منہ بولے بیٹے زید ابن حارثہ سے شادی کے لیے زینب کو پیغام بھجوایا۔ اس وقت تک زید کو زید ابن محمد کہا جاتا تھا، کیونکہ اس وقت تک اللہ کی طرف سے اس سے منع نہیں کیا گیا تھا۔ تو رسول اللہ نے زید کے لیے زینب کو شادی کا پیغام بھجوایا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی شادی زید سے ہو۔ اس پر زینب نے کہا، میں قریش سے ہوں، اونچے نسب سے ہوں، اور آپ چاہتے ہیں کہ میں زید سے شادی کروں، تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ابتدا سے ہی زید سے شادی کرنے پر خوش نہ تھیں۔ انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ زید ان کے قابل نہیں ہیں۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ عورت ایسا شخص چاہتی ہے جس کی وہ عزت کر سکے، اس کی طرف دیکھ سکے۔ زینب سوچتی تھیں کہ زید کا رتبہ بلند نہیں ہے، وہ قریشی نہیں ہیں، وہ میرے قابل نہیں ہیں۔ تو ابتدا میں انہوں نے کہا یہ مناسب نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زور دیا، اور ایک تشریح کے مطابق اللہ نے سورۃ احزاب کی یہ آیت اسی بارے میں نازل کی۔ اللہ اس آیت میں کہتے ہیں، اور کسی مومن مرد اور مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب خدا اور اس کا رسول کوئی امر مقرر کر دیں تو وہ اس کام میں اپنا بھی اختیار سمجھے۔ اور ابتدائی تشریح کے مطابق یہ آیت زینب کی وجہ سے نازل ہوئی، جب انہوں نے اور ان کے بھائی نے کہا کہ ہم زید سے شادی نہیں کریں گے۔ ان کے بھائی نے بھی کہا تھا کہ زید ہماری فیملی کے قابل نہیں ہیں۔ پھر اللہ نے یہ آیت نازل کی کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی حکم دے دیں تو مومن مرد اور مومن عورتیں اپنا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو دونوں نے کہا کہ ہم زید پر راضی ہیں۔ یہ جانا پہچانا جاتا ہے کہ بالآخر جب زینب کی شادی رسول اللہ سے ہوئی تو اللہ کے رسول کی بیویوں میں عائشہ کے ساتھ محبت کے لحاظ سے زینب کا ہی اصل مقابلہ تھا کہ جن کے ساتھ رسول اللہ کی محبت زیادہ تھی۔ رسول اللہ کی بیویاں 2 کیمپوں میں تقسیم تھی، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کیمپ اور زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا کیمپ، کہ کچھ بیویاں عائشہ کے کیمپ میں تھیں جبکہ کچھ زینب کے کیمپ میں تھیں۔ ایک قرآنی آیت جس میں اللہ نے کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ان چیزوں کو حرام کیوں بنا لیا ہے جسے اللہ نے حلال قرار دیا ہے۔ ایک تشریح یہ ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی کیونکہ اللہ کے رسول زینب کے گھر میں زیادہ رہے، اور اس سے عائشہ کو اتنی غیرت آئی کہ انہوں نے اور حفصہ نے یہ کہانی گڑھی کہ جب رسول اللہ واپس آئیں اور گھر میں داخل ہوں تو آپ ان سے کہیں کہ یہ بدبو کہاں سے آ رہی ہے، اور یہ شہد تھا جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زینب کے گھر کھایا تھا۔ تو دونوں نے کہا
آپ سے اچھی بو نہیں آ رہی ہے۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ واللہ میں زینب کے گھر دوبارہ کبھی نہ کھاؤں گا۔ پھر اللہ نے قرآن میں یہ آیت نازل کی، اے پیغمبر، جو چیز اللہ نے تمہارے لیے جائز کی ہے تم اس سے کنارہ کشی کیوں کرتے ہو؟ یہ ایک تشریح بخاری کی صحیح میں ہے۔ نکتہ یہ ہے کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ واحد زینب تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں مرتبے میں میرے مد مقابل تھیں، مطلب اس وقت موجود بیویوں کی بات ہو رہی تھی۔ اس لیے عائشہ کے بعد شاید زینب بنت جاش سب سے زیادہ اللہ کے رسول کو محبوب تھیں، لیکن یقینی طور پر جب عائشہ اور زینب دونوں موجود تھیں وہ یہ نہ جانتی تھیں اور دونوں اس معاملے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرتی تھیں۔ ان مسائل کے باوجود عائشہ زینب کی متعارف تھیں۔ ہم تہمت والے واقعے میں ذکر کر چکے ہیں کہ عائشہ کہتی ہیں کہ جب رسول اللہ نے زینب سے پوچھا کہ تمہارا عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہے، زینب نے کہا یا رسول اللہ میں صرف سچ بولوں گی، میں عائشہ کے بارے میں بلائی کے سوا کچھ نہیں جانتی۔ عائشہ خود کہتی ہیں کہ زینب کی پرہیزگاری نے انہیں کچھ کہنے سے روکے رکھا، جبکہ ان کی بہن حمنہ بنت جاش ان لوگوں میں سے تھیں جنہوں نے افواہ کو پھیلایا تھا۔ حمنہ بنت جاش نے اپنی بہن کی محبت میں ایسا کیا تھا، لیکن خود زینب اس سے بچی رہیں، اور عائشہ نے کہا ان کی پرہیزگاری نے انہیں اس سے روکے رکھا۔ زینب کی وفات کے بعد ایک اور موقع پر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حدیث روایت ہے کہ میں نے دین میں ان سے زیادہ پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والی، اپنی بات میں سچی، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھنے والی، اپنی خیرات میں سخی، اللہ کے قریب آنے والی چیزوں کی کوشش کرنے والی عورت نہیں دیکھی، سوائے اس کے کہ ان کا غصہ تھا جو جلدی آتا اور پھر چلا جاتا۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، جس میں عائشہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے زینب سے زیادہ دیندار عورت نہیں دیکھی۔ زینب صوامہ قوامہ تھی، وہ باقاعدگی سے نماز روزہ کرتی تھیں۔ وہ رسول اللہ کی تمام بیویوں میں اپنی سخاوت کی وجہ سے مشہور تھیں۔ انہیں یتیموں اور غریبوں کی ماں کہا جاتا تھا۔ مشہور حدیث جس میں امہات المومنین ذکر کر رہی تھیں کہ کون سی بیوی رسول اللہ کی وفات کے بعد سب سے پہلے اس دنیا سے جائیں گی، رسول اللہ اس کے دوران آئے اور دیکھا کہ سب اس معاملے پر بحث کر رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، تم میں سے وہ جس کا ہاتھ سب سے لمبا ہوگا وہ سب سے پہلے میری وفات پانے کے بعد مجھ سے ملے گی۔ تو اگلے چند سال رسول اللہ کی وفات کے بعد تمام امہات المومنین دیوار کے ساتھ کھڑی ہو جاتی اور وہ اپنے ہاتھ کی پیمائش کرتی، وہ دیوار پر ہاتھ رکھتی کہ کس کا ہاتھ سب سے لمبا ہے۔ بالآخر زینب کا انتقال سب سے پہلے ہوا۔ سب سمجھ گئے کہ رسول اللہ کا سب سے لمبا ہاتھ کہنے کا مطلب تھا کہ وہ جو سب سے زیادہ خرچ کرے۔ زینب اللہ کی راہ میں سب سے زیادہ خرچ کرنے والی تھی۔ رسول اللہ نے زینب سے کب شادی کی؟ روایات میں اختلاف ہے، لیکن اکثریت کی رائے یہ ہے کہ یہ شادی 5 ہجری ذوالقعدہ کے ابتدا میں ہوئی۔ ہم یہ مختلف وجوہات کی وجہ سے جانتے ہیں۔ سب سے اہم یہ کہ اللہ کی طرف سے حجاب سے متعلق احکامات رسول اللہ اور زینب کی شادی کی رات نازل ہوئے۔ اس شادی سے پہلے کوئی حجاب نہ تھا۔
خواتین اپنے آپ کو ایسے نہ ڈانپتی تھیں جیسے شریعت میں احکامات ہیں۔ ہم دوسری روایات سے جانتے ہیں کہ پردے کے احکامات ذوالقعدہ 5 ہجری کو نازل ہوئے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ شادی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تہمت والے واقعے سے پہلے ہوئی، کیونکہ عائشہ ذکر کرتی ہیں کہ زینب کی زبان تہمت پھیلانے سے محفوظ رہی۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ رائے درست ہے کہ رسول اللہ اور زینب کی شادی ذوالقعدہ 5 ہجری میں ہوئی۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ زینب کا ولیمہ رسول اللہ کی تمام بیویوں میں سے سب سے زیادہ شاندار تھا۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا ولیمہ تھا؟ انہوں نے کہا گوشت اور روٹی، یہاں تک کہ تمام لوگوں نے پیٹ بھر کر کھایا۔ یاد رہے رسول اللہ نے اپنی زندگی میں کبھی بھی چاول نہیں کھائے، کیونکہ چاول رومی اور فارس سلطنت کے فتح کیے جانے کے بعد صحابہ کے پاس آئے۔ جزیرہ نما عرب میں چاول نہ تھے۔ رسول اللہ کی دوسری بیویوں کے ولیمے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانور ذبح کرنے کی استطاعت نہ تھی، تو اس وقت جو کچھ میسر تھا اس سے ولیمے کا اہتمام کیا گیا تھا۔ لیکن زینب کے ولیمے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو مدعو کیا۔ آپ نے انس ابن مالک کو بھیجا۔ روایات میں ہے کہ رسول اللہ نے انس کو تمام لسٹ دی، ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور بڑی لسٹ دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اہل صفہ کے پاس جاؤ۔ پھر آپ نے کہا مسجد میں جاؤ۔ پھر کہا راستے میں آپ جس سے ملو اسے بلاؤ، تو ہر کوئی آیا۔ انہوں نے چھوٹی پلیٹ سے کھایا۔ انس کہتے ہیں کہ میں نے سوچا یہ پلیٹ 2 سے 3 بندوں کے لیے کافی ہوگی، لیکن واللہ اس پلیٹ سے 70 سے زیادہ لوگوں نے کھانا کھایا۔ جب سب نے کھا لیا تو وہ پلیٹ پہلے کی طرح بھری ہوئی تھی۔ اس لیے زینب کی شادی کا واقعہ جانا پہچانا جاتا ہے۔ رسول اللہ کی حضرت زینب سے شادی سے متعلق اللہ قرآن میں فرماتے ہیں۔ اس سے پہلے حضرت زینب سے متعلق ہی ایک آیت کا ذکر کیا جا چکا ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دیں تو مومن مرد اور مومن عورتوں کو یہ حق حاصل نہیں کہ اپنا اختیار استعمال کریں۔ سورۃ احزاب ہی کی اگلی آیت میں اللہ کہتے ہیں اور جب تم اس شخص سے جس پر خدا نے احسان کیا اور تم نے بھی احسان کیا یہ کہتے تھے کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رہنے دو اور خدا سے ڈرو، اور تم اپنے دل میں وہ بات پوشیدہ کرتے تھے جس کو خدا ظاہر کرنے والا تھا، اور تم لوگوں سے ڈرتے تھے، حالانکہ خدا ہی اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو۔ پھر جب زید نے اس سے کوئی حاجت نہ رکھی، یعنی اس کو طلاق دے دی، تو ہم نے تم سے اس کا نکاح کر دیا تاکہ مومنوں کے لیے ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ نکاح کرنے کے بارے میں جب وہ ان سے اپنی حاجت نہ رکھیں، یعنی طلاق دے دیں، کچھ تنگی نہ رہے، اور خدا کا حکم واقع ہو کر رہنے والا تھا۔ اس آیت میں اللہ رسول اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں سے کیوں ڈر رہے ہیں، حالانکہ آپ کو صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ قرآن میں صرف ایک ہی صحابی کا نام لے کر ذکر کیا گیا ہے جو زید ہیں، جن کا نام اس آیت میں لیا گیا۔ کسی اور صحابی کو یہ اعزاز نہیں ملا کہ اللہ اس کا نام لے کر ذکر کریں۔ یہ اللہ کی طرف سے زید ابن حارثہ کو بڑی فضیلت دی گئی۔ روایات میں ہے کہ جب رسول اللہ کی وفات ہوئی تو ایک صحابی نے کہا
اگر زید زندہ ہوتے تو ہم ابو بکر کو خلیفہ کے لیے کبھی بھی ان پر ترجیح نہ دیتے، کہ اگر زید زندہ ہوتے تو وہ یقینی انتخاب ہوتے۔ زید کی وفات کا ذکر سیرت میں آگے جا کر ہوگا، جو بڑا حادثہ تھا۔ رسول اللہ زید کی موت پر روئے اور بہت افسردہ ہوئے۔ اس آیت سے پتہ لگتا ہے کہ حقیقی بیٹے کی بیوی کا درجہ منہ بولے بیٹے کی بیوی جیسا نہیں ہوتا۔ حقیقی بیٹے کی بیوی محرم ہوتی ہے، جبکہ منہ بولے بیٹے کی بیوی نامحرم ہوتی ہے۔ منہ بولا بیٹا اصل بیٹے کا درجہ کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اصل بیٹی کا خاوند محرم ہوتا ہے، جبکہ منہ بولی بیٹی کا خاوند نامحرم ہوتا ہے۔ اسی سورۃ احزاب میں اگلی آیات میں رسول اللہ کی تعریف کی گئی ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، بلکہ وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ یاد رہے محمد کا نام اللہ نے قرآن میں صرف 4 مرتبہ لیا ہے، تو اللہ نے اس صورت میں آگے اپنے نبی کی تعریفیں کی ہیں۔ تو یہ قرآن کی آیات اس واقعے کے بارے میں ہیں کہ رسول اللہ نے زید کو کہا کہ زینب کو طلاق نہ دو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے ڈر کی وجہ سے اپنے دل میں کچھ چھپایا، اور جو انہوں نے اپنے دل میں چھپایا وہ اللہ نے لوگوں کو اشاروں میں بتایا۔ یہ ہمیں پتہ چلا، اور آیت سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے زینب کا نکاح رسول اللہ سے براہ راست کر دیا، جو آج تک قرآن سے پڑھا جا رہا ہے۔ بخاری اور ترمذی حدیث کی کتابوں میں ہے کہ انس ابن مالک نے کہا زید رسول اللہ کے پاس زینب کی شکایت لے کر آئے، لیکن رسول اللہ انہیں کہتے رہے کہ اپنی بیوی کو رکھو، طلاق نہ دو۔ انس کہتے ہیں کہ اگر رسول اللہ کو وحی سے کچھ چھپانا ہوتا تو وہ یہ آیت چھپاتے۔ یہ حدیث بخاری میں ہے۔ صحیح بخاری میں اس سے زیادہ معلومات نہیں ہیں۔ صحیح بخاری میں ہی انس سے روایت ہے کہ حجاب کی آیات زینب کے بارے میں نازل کی گئیں۔ اس وقت اللہ نے حجاب کے احکامات جاری کیے۔ یہ زینب اور رسول اللہ کی شادی کی رات تھی، اور انس کہتے ہیں کہ زینب رسول اللہ کی دوسری بیویوں کے سامنے فخر کرتی کہ اللہ نے میرا نکاح 7 آسمانوں پر پڑھایا ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ وہ دوسری بیویوں سے کہتی جہاں تک آپ کا تعلق ہے آپ کے والد اور بھائیوں نے تمہارا نکاح رسول اللہ سے کیا، جبکہ میرا نکاح اللہ نے 7 آسمانوں کے اوپر سے کیا ہے۔ تو زینب خوش تھیں اور فخر محسوس کر رہی تھیں۔ مسند امام احمد میں ایک حدیث ہے جس کے مستند ہونے پر اختلاف ہے۔ حدیث ہے کہ رسول اللہ زید ابن حارثہ کے گھر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید کی بیوی زینب کو گھر میں دیکھا۔ اب امام احمد کے شیخ محمل کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا آیا کہ انس نے اگلا جملہ کہا ہے یا اس کی تشریح میرے استاد حماد نے کی ہے۔ تو حماد امام احمد کے استاد ہیں۔ وہ جملہ یہ تھا کہ اس وقت رسول اللہ کے دل میں کچھ اترا، تو جب زید زینب کی شکایت لے کر رسول اللہ کے پاس آئے، آپ نے کہا اپنی بیوی کو رکھو، طلاق نہ دو اور اللہ سے ڈرو۔ اس وقت اللہ نے سورۃ احزاب کی یہ آیت نازل کی جس کا ذکر کیا جا چکا ہے۔ ہمیں سیرت کی کچھ کتابوں اور حدیث کی کتاب سنن النسائی سے پتہ چلتا ہے کہ جب زینب بنت جہش کی عدت ختم ہوئی تو رسول اللہ نے زید سے کہا کہ زینب کے پاس جاؤ
اور میرے نام کا ذکر کرو۔ یعنی بالآخر زید نے زینب کو طلاق دے دی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید کو بتایا کہ زینب کے پاس جاؤ اور میرا ذکر کرو، آیا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہیں یا نہیں۔ ابن سعد کے مطابق رسول اللہ نے زید سے کہا کہ میں تم سے زیادہ کسی پر اعتبار نہیں کرتا، تو میری طرف سے زینب کے پاس جاؤ۔ اس وقت تک پردے کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے، تو زید زینب کی طرف گئے۔ زید نے زینب کو چکی پیستے ہوئے پایا تو زید نے کہا، جب میں نے انہیں دیکھا تو مجھے حیا آئی کہ رسول اللہ نے شادی کے لیے ان کا ذکر کیا تھا، تو میں مڑ گیا تاکہ انہیں دیکھ نہ سکوں۔ میں نے اپنی پیٹھ کر کے ان سے بات کی۔ زید کو شرم آئی تو وہ مڑ گئے کہ اب رسول اللہ ان سے شادی کرنا چاہتے تھے، حالانکہ زید کی ان سے 3 سال تک شادی برقرار رہی تھی۔ زید نے اپنی پیٹھ ان کی طرف کر کے کہا، اے زینب، رسول اللہ نے آپ کا ذکر کیا ہے اور انہوں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، مطلب آپ ان سے شادی کرنا چاہتی ہیں یا نہیں؟ تو زینب نے کہا، میں جواب نہ دوں گی جب تک میں اللہ سے مدد نہ مانگ لوں، مطلب میں استخارہ کروں گی۔ اور زینب اپنے گھر میں نماز پڑھنے کی جگہ پر چلی گئی۔ اس وقت اللہ نے سورۃ احزاب کی آیت نازل کی جس کا ذکر کیا جا چکا ہے۔ رسول اللہ اس وقت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت رسول اللہ نے آنکھیں بند کی اور آپ کی وہ کیفیت ہوئی جس سے پتہ چل گیا کہ وہی نازل ہو رہی ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی۔ آپ نے زینب کو پیغام بھجوایا کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ عائشہ کہتی ہیں کہ جب میں نے یہ آیت سنی تو میں ہر لحاظ سے جیلس ہوئی، کیونکہ میں زینب کی خوبصورتی کو جانتی تھی، اور اس سے بدترین وہ انداز جس سے زینب کا نکاح رسول اللہ سے ہوا تھا اور قرآن نازل ہوا تھا۔ مطلب بنیادی طور پر زینب کے استخارے کا جواب قرآن سے دیا گیا۔ اس لیے رسول اللہ زینب کے گھر میں داخل ہوئے بغیر کسی اور نکاح کے، بغیر کسی اور گواہ کے، کیونکہ یہ قرآن میں تھا، بغیر کسی ولی کے، کیونکہ اللہ نے یہ نکاح کرایا تھا۔ اس طرح دنیا کی تاریخ میں یہ پہلی شادی تھی جسے براہ راست اللہ نے بغیر کسی مہر اور گواہ کے جائز قرار دیا، کیونکہ نکاح قرآن میں تھا۔ زینب نے پرہیزگاری کی زندگی گزاری، تقوی کی زندگی گزاری۔ وہ یتیموں کی دیکھ بھال کرنے کے حوالے سے مشہور تھیں، انہیں ام المساکین بھی کہا جاتا تھا۔ جب رسول اللہ کا انتقال ہوا اور دوسرے خلیفہ عمر ابن خطاب وظیفہ بھیجتے، یاد رہے ابو بکر کے دور میں مدینہ میں ہر کسی کو برابر وظیفہ ملتا تھا، جبکہ عمر کے دور میں درجات بنائے گئے اور سب سے بلند درجہ رسول اللہ کی بیویوں کا تھا، اس کے بعد ابتدائی مسلمانوں کا تھا، اس کے بعد درمیان میں اسلام قبول کرنے والوں کا، پھر ان کے بعد اسلام قبول کرنے والوں کا، پھر فتح مکہ پر اسلام قبول کرنے والوں کا، جو آخری درجہ تھا۔ پہلا درجہ رسول اللہ کی بیویوں، جن کو سب سے بڑی رقم ملتی تھی، وہ رقم 12,000 درہم تھی، جو بہت بڑی رقم تھی۔ یہ سالانہ وظیفے کی رقم تھی۔ زینب کو 12,000 دیے گئے اور یہ رقم ان کے سامنے انڈیلی گئی۔ یہ سونے کے سکوں کا ڈھیر تھا۔ وہ کہتی رہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، سبحان اللہ العظیم، اللہ ہمیں فتنوں سے بچائے۔ وہ اس رقم کی طرف دیکھتی رہیں، اور جب رقم ان کی آنکھوں کے سامنے تھی
انہوں نے اس رقم میں کچھ اٹھا کر دی کہ فلاں کے گھر دے کر آؤ، فلاں کے گھر دے کر آؤ۔ وہ ایسے کرتی رہیں حتیٰ کہ کچھ بھی نہ بچا، اور سب کی سب رقم انہوں نے غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دی۔ تمام 12,000 سونے کے سکے انہوں نے وہیں اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے۔ عمر ابن خطاب نے یہ سنا اور کہا، کیا خاتون ہیں یہ؟ عمر زینب بنت جاش کے گھر آئے، دروازے پر دستک دی اور کہا، میں نے سنا ہے جو آپ نے رقم کے ساتھ کیا ہے، لیجئے ایک اور 1000 درہم آپ کے لیے۔ زینب نے وہ 1000 درہم بھی غریبوں میں تقسیم کر دیے۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے اگلے سال یہ رقم نہ دکھا، کیونکہ مال فتنہ ہے۔ اس طرح اگلے سال کا وظیفہ آنے سے پہلے زینب کا انتقال ہو گیا۔ ان کا انتقال 20 ہجری کو ہوا۔ زینب رسول اللہ کی پہلی بیوی تھیں جو آپ کی وفات کے بعد اس دنیا فانی سے کوچ کر گئیں۔ عمر نے ان کا جنازہ پڑھایا۔ تمام صحابہ جنت البقیع قبرستان میں چل کر گئے۔ وہ رسول اللہ کی پہلی بیوی تھیں جو جنت البقیع میں دفن کی گئی۔ رسول اللہ کی تمام بیویاں جنت البقیع میں ایک ہی جگہ دفن کی گئیں۔ اب ہم واپس خیبر کا ذکر کر لیتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے سیرت کے پچھلے پارٹ میں کہا تھا کہ جس دن خیبر کی فتح ہوئی اسی دن حبشہ سے مہاجرین واپس آئے۔ ان میں جعفر ابن ابی طالب بھی تھے، جن کو دیکھ کر رسول اللہ بہت خوش ہوئے تھے۔ اس گروپ کے ساتھ جو حبشہ سے آیا تھا، ان کے ساتھ رسول اللہ کی ایک بیوی بھی آئی تھی جو ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان تھی، جو ابو سفیان کی بیٹی تھی۔ ان کا نام رملہ جبکہ کنیت ام حبیبہ تھی۔ ان کے خاوند عبداللہ ابن جاش ان بہت کم لوگوں میں سے تھے جو صحابی تھے لیکن مرتد ہو گئے تھے۔ عبید اللہ ابن جاش رملہ کے خاوند تھے اور حبیبہ کے والد تھے۔ عبید اللہ اسلام قبول کرنے سے پہلے عیسائی تھے۔ مکی سیرت کے ابتداء میں عبید اللہ ان 4 لوگوں میں سے تھے جو حنفاء بنے تھے، جن میں زید ابن عمر ابن نفیل بھی تھے۔ تو یہ عمر میں کافی بوڑھے تھے، وہ عیسائی بن گئے تھے۔ پھر جب رسول اللہ نے دعوت کا آغاز کیا تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ حبشہ ہجرت کی۔ وہاں جب انہوں نے عیسائیت کی سرزمین دیکھی تو واپس عیسائیت اختیار کر لی۔ جب عبید اللہ مرتد ہو گیا تو ام حبیبہ نے انہیں چھوڑ دیا۔ اس کے بعد جلد ہی عبید اللہ ابن جاش مرتد ہی فوت ہو گیا۔ ان کو حبشہ میں ہی دفن کیا گیا۔ اب ام حبیبہ حبشہ میں اکیلی تھیں، ان کا خیال رکھنے والا کوئی نہ تھا۔ اس طرح رسول اللہ نے ام حبیبہ کے نئے ولی حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے ذریعے انہیں شادی کا پیغام بھجوایا، کیونکہ نجاشی مسلمان تھے، لیڈر تھے، جبکہ ام حبیبہ کے والد مسلمان نہ تھے۔ تو جس کا ولی نہ ہو تو لیڈر اس کا ولی بن جاتا ہے۔ نجاشی ان کے ولی بن کر خوش ہوئے، بلکہ انہوں نے رسول اللہ کی طرف سے ام حبیبہ کو تمام مہر تحفے میں دیا اور انہوں نے ولیمے کا کھانا دیا۔ اللہ کے رسول نے نجاشی کو ایسا کرنے کا نہیں کہا تھا، بلکہ انہوں نے خود رسول اللہ کی طرف سے ام حبیبہ کو اچھے تحائف پیش کیے۔ اس شادی کی حکمت یہ تھی کہ ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی تھیں، کہ ان کے والد قریش کے لیڈر تھے، کفار کے سردار تھے۔ یاد رہے کہ رسول اللہ کی پہلی بیوی ختیجہ تھی، دوسری بیوی سودا تھی،
नंबर 3 आयशा, नंबर 4 हफ्सा, नंबर 5 ज़ैनब बिनते खुज़ैमा, नंबर 6 उम्मे सलमा, नंबर 7 जवेरिया, नंबर 8 ज़ैनब बिनते जहश, नंबर 9 उम्मे हबीबा रमला बिनते अबू सुफियान, और अभी हम नंबर 10 का जिक्र करेंगे। अब तक रसूल अल्लाह की 2 बीवियों का इंतकाल हो गया था, तो जिसका आज जिक्र किया जाएगा वो 8वीं बीवी होंगी जो उस वक्त जिंदा थी। इसका जिक्र करने से पहले हम एक और वाक़े का जिक्र कर लेते हैं जो जंगे खैबर के फौरी बाद पेश आया। ये वाक़या एक यहूदी साया जो एक रवायत के मुताबिक चचा और दूसरी रवायत के मुताबिक ओहई इब्ने अख्तब का भाई था। याद रहे ओहई इब्ने अख्तब बनु नज़ीर के यहूद का लीडर था। इससे पहले बनु नज़ीर को मदीना से बेदखल कर दिया गया था। फिर वो खैबर चले गए थे। खैबर में रहकर बनु नज़ीर ने जंगे अहज़ाब की साजिश की और वो मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते रहते थे। ओहई उन्हीं बनु नज़ीर का लीडर था जो जंगे खैबर के इब्तिदा में ही कत्ल कर दिया गया था। तो रसूल अल्लाह ने उसके चचा या भाई साया से कहा कि ओहई के पास जो सोना था वो कहाँ है। ओहई जब मदीना से निकला तो उसके पास बहुत सा सोना था। याद रहे जब बनु नज़ीर को मदीना से बेदखल किया गया तो उन्हें इजाज़त दी गई कि जो कुछ वो उठाकर ले जा सकते हैं ले जाएं, तो उन्होंने ऐसे ही किया था। रसूल अल्लाह सोने का इसलिए पूछ रहे थे क्योंकि खैबर फतह होने के बाद यहूद के साथ मुआहदे की ये शिक थी कि खैबर के कबीले तमाम सोना, चांदी, हथियार और बख्तर बंद लिबास मुसलमानों के हवाले करेंगे, जबकि कुछ वक्त के लिए खैबर के यहूद को उनकी ज़मीनें और घर रखने की इजाज़त होगी। ये मुआहदा था जिसका सीरत के पिछले पार्ट में जिक्र हो चुका है। तो रसूल अल्लाह ने साया से पूछा कि ओहई के पास जो सोना था वो कहाँ है। साया ने कहा कि वो तमाम सोना ख़त्म हो गया है। इन जंगों में खर्चा इतना हुआ कि वो तमाम सोना ख़त्म हो गया है। रसूल अल्लाह ने कहा, हाल ही में ओहई ने मदीना छोड़ा और इतने कम वक्त में इतनी बड़ी रकम कैसे खर्च की जा सकती है। वाज़िया तौर पर तुम झूठ बोल रहे हो। लेकिन साया ने इसरार किया। जब साया ने इसरार किया कि मुझे कोई पता नहीं है, तो रसूल अल्लाह ने साया को ज़ुबैर के हवाले किया और कहा कि इससे मालूमात उगलवाओ। तो ज़ुबैर ने तमाम ज़रूरी इक़दामात किए, जिसमें ज़ुबैर ने सख्ती भी की, जो आम तौर पर लोगों से सच उगलवाने के लिए किया जाता है। कुछ वक्त के बाद साया ने सच उगल दिया और कहा, मेरा ख्याल है कि मैंने ओहई को फलां फलां वादी की तरफ जाते हुए देखा था, वो शायद वहां गया हो। तो सहाबा उस वादी में गए और उन्होंने वहां एक जगह देखी जो खोदी गई थी। वहां खुदाई करने पर सहाबा को वो तमाम सोना मिल गया। इसके बाद साया को छोड़ दिया गया। अगला वाकया जो खैबर के फौरी बाद पेश आया वो रसूल अल्लाह की सफिया बिनते ओहई इब्ने अख्तब से शादी थी। वही ओहई जिसका सोना ढूंढा गया था, जो बनु नज़ीर कबीले का लीडर था। सफिया उसकी बेटी थी। सफिया कई अहादीस में अपनी कहानी बताती हैं। वो बताती हैं कि जब रसूल अल्लाह ने मदीना में हिजरत की तो मैं बच्ची थी। मैं अपने वालिद और चचा यासर की पसंदीदा थी।
جب بھی میرے والد اور چچا کھیتوں سے واپس آتے تو وہ میرے ساتھ کھیلتے اور خوش ہوتے۔ جب یہ واقعہ پیش آیا تو صفیہ 10 سال کی تھیں۔ صفیہ کہتی ہیں کہ ایک دن میرے والد اور چچا واپس آئے تو وہ بہت افسردہ تھے، مشتعل تھے۔ مجھے سمجھ نہ لگی کہ کیا ہوا ہے، لیکن اسی دن رسول اللہ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تھے۔ وہ انہیں دیکھنے گئے تھے۔ جب میرے والد اور چچا واپس آئے تو میں بھاگتی ہوئی ان کے پاس گئی، لیکن انہوں نے مکمل طور پر مجھے نظر انداز کر دیا۔ دونوں بہت افسردہ اور پریشان تھے۔ میرے چچا یاسر نے میرے والد سے پوچھا، کیا یہی وہ ہے؟ اوہئی نے کہا، ہاں، موسیٰ کے خدا کی قسم یہ وہی ہے۔ انہوں نے تمام نشانیاں دیکھ لی تھیں۔ تو یاسر نے کہا، تو ہم کیا کریں گے؟ اوہئی نے جواب دیا، ہم اس کی مخالفت کریں گے جب تک وہ زندہ ہیں۔ تو یہ اوہئی تھا۔ جب بنو نذیر کو بے دخل کیا گیا تو صفیہ بھی ان کے ساتھ تھیں۔ صفیہ پھر خیبر میں پروان چڑھیں۔ ان کی شادی خیبر میں کسی سے ہوئی تھی۔ اب ان کی عمر 17 سے 18 سال تھی۔ ان کی کوئی اولاد نہ تھی۔ خیبر کی جنگ میں بنو نذیر حملے میں سب سے آگے تھے، کیونکہ وہ خیبر کے لوگوں سے زیادہ مسلمانوں پر غصہ تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو مدینہ سے بے دخل کیا گیا تھا، تو جنگ میں خیبر کے لوگوں سے زیادہ بنو نذیر کے لوگ قتل کیے گئے تھے۔ اس لیے جنگ خیبر میں اوہئی ابن اخطب بھی قتل ہوا تھا۔ صفیہ کا بھائی قتل ہوا تھا۔ صفیہ کے خاوند بھی اس 20 دن کی مہم میں قتل ہوئے تھے۔ اس طرح صفیہ یتیم ہو گئی تھی اور بیوہ بھی ہو گئی تھی۔ جب جنگ ختم ہوئی تو بنو نذیر کی جائیداد اور لوگ قبضے میں لے لیے گئے، جبکہ خیبر کے لوگوں کو ایک معاہدے کے تحت رہنے دیا گیا۔ اس لیے صفیہ بنو نذیر کے دوسرے لوگوں کی طرح مال غنیمت کے طور پر تقسیم کر دی گئیں۔ صفیہ دیا الکلبی صحابی کے حصے میں آئیں۔ اس پر بہت سے لوگ رسول اللہ کے پاس آئے اور کہا کہ صفیہ ایک قبیلے کے سردار کی بیٹی ہیں، وہ دیا کے قبضے میں نہیں جانی چاہیے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ صفیہ ایک خوبصورت خاتون تھی۔ بہت سے صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، وہ صرف آپ کے شایان شان ہیں۔ رسول اللہ نے ایک بڑی رقم دے کر صفیہ کو دیا الکلبی سے خرید لیا۔ جب رسول اللہ نے صفیہ کو لیا تو لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ اللہ کے رسول نے انہیں جاریہ کے طور پر لیا ہے یا بیوی کے طور پر اپنایا ہے، کیونکہ دونوں کی اجازت تھی۔ تو لوگ دیکھنا چاہتے تھے کہ آپ ان کے ساتھ کیا رویہ رکھیں گے۔ جب خیبر سے جانے کا وقت ہوا، ابھی تک رسول اللہ نے ان کے ساتھ تعلقات قائم نہیں کیے تھے، تو آپ ان کے ساتھ خیبر سے نکل رہے تھے۔ آپ نے صفیہ کو اونٹ کے پاس لایا اور اونٹ کو بٹھایا۔ اونٹ بیٹھنے کے باوجود کافی اونچا ہوتا ہے۔ رسول اللہ نے ایک پیر نیچے رکھا اور دوسرے گھٹنے کو موڑ کر ایسے رکھا کہ وہ صفیہ کے لیے سیڑھی بن گئی تاکہ وہ اونٹ پر سوار ہو سکیں۔ یہاں صفیہ کی ذہانت دیکھیں کہ وہ اپنا جوتا یا پیر رسول اللہ پر نہیں رکھنا چاہتی تھیں۔ انہوں نے اپنا گھٹنا رسول اللہ کی ران پر رکھا اور چھلانگ لگا کر اونٹ پر سوار ہو گئیں۔ رسول اللہ نے صفیہ کو اونٹ پر سوار کرایا اور اپنی چادر اتار کر صفیہ کو ڈانپ دیا۔ جب صحابہ نے یہ دیکھا تو وہ سمجھ گئے
کہ صفیہ رسول اللہ کی بیوی ہیں، کیونکہ اس طرح کا حجاب صرف رسول اللہ کی بیویوں کے لیے تھا، جاریہ کے لیے نہیں۔ اس طرح تمام سفر میں وہ رسول اللہ کے پیچھے بیٹھی رہیں اور چادر اوڑھے رہیں۔ صفیہ کو نہیں پتا تھا کہ اس کا کیا مطلب ہے، کیونکہ انہیں اسلامی قانون کا پتہ نہیں تھا۔ پہلی چیز جو ہوئی کہ رسول اللہ ان کے ساتھ رات گزارنا چاہتے تھے، لیکن صفیہ نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ رسول اللہ نے رہنے دیا۔ سفر جاری رہا، حتیٰ کہ مسلمان مدینہ سے ایک رات کے سفر پر تھے۔ پھر صفیہ نے کہا، آج رات ٹھیک ہے۔ اس طرح اللہ کے رسول نے انس ابن مالک کی والدہ ام سلیم کو بتایا کہ صفیہ کو تیار کرو۔ تو ام سلیم بتاتی ہیں کہ میں نے 2 کپڑے کی چادریں لیں اور ان کو درختوں کے درمیان لٹکایا تاکہ پردہ قائم رہے۔ عورتوں کے پاس جو کچھ تھا انہوں نے استعمال کیا۔ ابن سعد کے طبقات میں ہے کہ انہوں نے شکایت کی کہ ہمارے پاس کوئی زیور سجانے کی چیزیں نہیں ہیں، لیکن ان کے پاس جو کچھ بھی تھا انہوں نے اس کا استعمال کیا اور صفیہ کو تیار کیا۔ ام سلیم کہتی ہیں کہ جب ہم تیار کر چکے تو ہم نے خوشبو محسوس کی جو کسی بھی خوشبو سے بہترین تھی۔ صفیہ اس رات ہونے والے کچھ واقعات کے بارے میں خود بتاتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ جب رسول اللہ رات کو اندر آئے تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کے والد اوہی نے یہود میں سب سے زیادہ میرے خلاف کھلی دشمنی کی، حتیٰ کہ اللہ نے اسے موت دے دی۔ یہ بہت سخت بات تھی، لیکن اس کے پیچھے حکمت تھی۔ حکمت یہ تھی کہ ان کے رد عمل کو دیکھا جائے، ان کے ایمان کو دیکھا جائے اور دیکھا جائے کہ ان کی ہمدردی کس جانب ہے۔ شاید اللہ کے رسول یہ سوچ رہے تھے کہ اگر ان کی ہمدردی یہود کے ساتھ ہوئی تو ان کو بیوی کے طور پر نہیں لیا جا سکتا، تو رسول اللہ نے یہ دیکھنے کے لیے ان سے سخت بات کی تاکہ صفیہ کا رد عمل دیکھا جائے۔ صفیہ نے اس کے جواب میں کہا، یا رسول اللہ، کیا اللہ نے قرآن میں نہیں کہا اور کوئی اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا؟ اگر میرے والد دشمن تھے اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں بھی دشمن ہوں گی۔ جب رسول اللہ نے یہ سنا تو آپ نے صفیہ سے کہا، یہ آپ کی چوائس ہے، اگر آپ اسلام قبول کرتی ہیں تو میں آپ کو اپنی بیوی کے طور پر رکھوں گا، کیونکہ ابھی بھی وہ یہودیہ تھیں، اور اگر آپ اپنے دین پر قائم رہتی ہیں تو پھر شاید میں آپ کو آزاد کر دوں گا اور آپ اپنے لوگوں کے پاس واپس جا سکیں گی۔ ایک دفعہ پھر انہیں چوائس دی جا رہی تھی۔ یہ واضح طور پر امتحان تھا۔ صحابہ سمجھ گئے تھے کہ وہ بیوی ہیں، لیکن انہیں کچھ معلوم نہ تھا۔ انہیں ایسا ہی لگ رہا تھا کہ وہ غلام ہیں۔ یہ واضح طور پر امتحان تھا، کیونکہ اگر وہ اصل میں مسلمان نہ تھیں تو کیوں وہ رسول اللہ کے ساتھ رہنا چاہیں گی؟ اس پر صفیہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ، آپ کی دعوت سے پہلے ہی میں اسلام کی طرف مائل تھی۔ میں آپ کے اسلام کی دعوت دینے سے پہلے ہی آپ پر ایمان لا چکی ہوں۔ دوسرے الفاظ میں وہ اپنے دل میں پہلے ہی اسلام قبول کر چکی تھیں، اور میری کوئی خواہش نہیں کہ میں اپنے دین پر قائم رہوں۔ انہوں نے یہ بھی کہا، میری کوئی فیملی نہیں ہے، میرے والد اور بھائی اب زندہ نہیں ہیں۔ نوٹس، صفیہ کی ذہانت اور حکمت دیکھیے کہ انہوں نے اپنے خاوند کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ یہ عجیب لگتا ہے۔ آگے صفیہ کہتی ہیں کہ میرے والد اور بھائی اب نہیں رہے،
اور آپ نے مجھے کفر اور اسلام میں کسی ایک کو چننے کا کہا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول مجھے اس سے زیادہ عزیز ہیں کہ میں آزاد ہو کر اپنے لوگوں کی طرف واپس جاؤں۔ یہ واضح طور پر ایمان تھا۔ تو جب صفیہ نے امتحان پاس کیا تو رسول اللہ نے صفیہ کو وہیں آزاد کر دیا اور ان سے شادی کر لی، کیونکہ تکنیکی طور پر وہ ابھی بھی غلام تھیں۔ جب کسی کو آزاد کیا جاتا ہے تو کہنا پڑتا ہے کہ میں نے فلاں کو آزاد کیا۔ جب رسول اللہ نے انہیں پہلی مرتبہ دیکھا تو ان کے چہرے پر ایک ہرا نشان تھا۔ دریافت فرمایا یہ کیا ہے؟ کہنے لگیں یا رسول اللہ، آپ کے خیبر آنے سے پہلے میں نے خواب دیکھا تھا کہ چاند اپنی جگہ سے ٹوٹ کر میری آغوش میں آ گرا ہے۔ باخدا مجھے آپ کے معاملے کا کوئی تصور بھی نہ تھا، لیکن میں نے یہ خواب اپنے شوہر سے بیان کیا تو اس نے میرے چہرے پر تھپڑ رسید کرتے ہوئے کہا، یہ بادشاہ جو مدینہ میں ہے، تم اس کی آرزو کر رہی ہو؟ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بادشاہ کہا تو اس نے خواب کی تعبیر کی جو صحیح تھی کہ چاند رسول اللہ ہیں جو یثرب سے آئے ہیں اور وہ رسول اللہ سے شادی کریں گی۔ تو صفیہ نے کہا، جیسے ہی اس نے مجھے مارا مجھے حیض آ گیا، اس کے بعد وہ میرے پاس نہیں آیا اور جنگ میں مر گیا۔ تو واضح طور پر صفیہ کو اللہ کی طرف سے پیشن گوئی تھی کہ رسول اللہ ان کے شوہر بنیں گے۔ اس میں شک نہیں کہ اس وجہ سے صفیہ کے لیے اسلام قبول کرنا آسان ہو گیا۔ روایات میں ہے کہ رسول اللہ نے ان سے پوچھا کہ انہوں نے پہلی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزارنے سے کیوں انکار کر دیا تھا، اور اب مدینے کے قریب انہوں نے ایسا کرنے پر رضامندگی کا اظہار کیوں کیا؟ اس پر صفیہ نے جواب دیا کہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں بدلہ لینے کے لیے یہود جوابی کارروائی نہ کریں جب ہم خیبر کے قریب ہوں، تو میں خیبر سے دور مدینہ کے قریب جانا چاہتی تھی تاکہ یہود کی جانب سے جوابی کارروائی کا اندیشہ نہ ہو۔ اس سے رسول اللہ کے دل میں صفیہ کے لیے محبت میں اضافہ ہوا۔ اس سے صفیہ کے ایمان اور ان کی ذہانت کا پتہ چلتا ہے۔ رسول اللہ نے صفیہ کو آزاد کر دیا اور ان سے شادی کر لی۔ آپ نے ان کی آزادی کو ان کا مہر قرار دیا۔ تو اس طرح اللہ کے رسول نے صفیہ کے ساتھ رات گزاری۔ اگلی صبح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیمے سے باہر نکلے اور آپ نے فاصلے پر ابو ایوب انصاری کو کھڑے دیکھا جن کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ رسول اللہ نے کہا، اللہ اکبر، کیا ہوا ہے؟ ابو ایوب نے کہا، یا رسول اللہ، اس خاتون نے حال میں اپنا باپ، بھائی اور خاوند کھویا ہے، تو میں نے آپ کو اکیلا ان کے ساتھ محفوظ نہ سمجھا، اس لیے میں تلوار کے ساتھ کھڑا تھا کہ شاید آپ کو اس کی ضرورت پڑ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر مسکرائے، کیونکہ سبحان اللہ، صفیہ اب اسلام قبول کر چکی تھیں۔ وہ رسول اللہ پر ایمان رکھتی تھیں اور آپ سے محبت کرتی تھیں۔ تو رسول اللہ مسکرائے اور آپ نے ابو ایوب انصاری کے لیے دعا کی۔ پھر رسول اللہ نے لوگوں سے کہا، جس کے پاس کھانا ہے وہ لے کر آئے، کیونکہ اب یہ ولیمہ تھا۔ تو لوگوں کے پاس جو کچھ تھا انہوں نے لایا۔ کچھ کے پاس کھجوریں تھیں، کچھ کے پاس مکھن اور کچھ کے پاس جو۔ تو یہ سب مکس کیا گیا اور اس سے الہیس بنایا گیا۔ یہ رسول اللہ اور صفیہ کا ولیمہ تھا۔ اس دوران ایک اور چھوٹا واقعہ پیش آیا۔
جب رسول اللہ صفیہ کے ساتھ اونٹ پر سوار ہو کر واپس آ رہے تھے تو جب صحابہ نے دور سے مدینے شہر کی دیواریں دیکھیں تو وہ اپنے اونٹوں کو تیز کرنے لگے تاکہ جلدی مدینہ پہنچ سکیں۔ رسول اللہ نے بھی ایسے ہی کیا۔ اس دوران رسول اللہ کا اونٹ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور گر گیا تو دونوں رسول اللہ اور صفیہ اونٹ سے نیچے گر گئے۔ جب صحابہ نے یہ دیکھا تو سب کے سب پرے مڑ گئے کیونکہ ان کی نظر دونوں پر نہ پڑے۔ کسی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نہ دیکھا۔ کہا جاتا ہے کہ انس ابن مالک کے والد ابو طلحہ واحد صحابی تھے جنہوں نے اونچی آواز میں پکارا، آپ ٹھیک تو ہیں یا رسول اللہ؟ باقی سب کے سب کچھ کہنے کو شرم محسوس کر رہے تھے کیونکہ یہ عجیب معاملہ تھا۔ طلحہ کے پوچھنے پر اللہ کے رسول نے کہا، میں خیریت سے ہوں۔ آپ فوراً کھڑے ہوئے اور ایک دفعہ پھر آپ نے اپنی چادر اتاری اور صفیہ کو اس سے ڈھانپ دیا۔ پھر آپ نے صفیہ کو واپس اونٹ پر بٹھایا اور مدینے کا سفر جاری رکھا۔ صفیہ کے لیے رسول اللہ کے دل میں دوسری بیویوں کی طرح بہت محبت تھی، لیکن آپ کی دوسری بیویاں کچھ حد تک صفیہ سے جیلس ہوتی تھیں اور ان میں صفیہ کے لیے کچھ زیادہ ہمدردی نہ تھی۔ رسول اللہ کی دوسری بیویوں کے دو دڑے تھے، عائشہ کا دڑا اور زینب کا دڑا۔ ایسے لگتا ہے کہ صفیہ دونوں میں نہیں تھی کیونکہ ان کی کوئی فیملی نہ تھی۔ رسول اللہ یہ محسوس کرتے تھے اور شاید اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفیہ سے ہمدردی زیادہ تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جب صفیہ مدینے آئیں تو رسول اللہ کی تمام بیویاں فوراً انہیں دیکھنے کے لیے گئیں۔ زینب بنت جاش نے جویریہ بنت حارث سے کہا، یا بنت حارثہ، میرا خیال ہے کہ یہ ہمارے لیے پریشانی کا باعث بنے گی، یعنی شاید یہ رسول اللہ کو ہم سے دور کر دے گی۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ صفیہ میں خوبصورتی، ایمان اور تقوی تھا جس سے رسول اللہ کی دوسری بیویاں تشویش محسوس کر رہی تھیں۔ زینب کی اس بات پر جویریہ نے کہا، پریشان نہ ہو، یہ اس گروپ سے مطلب یہود سے ہے کہ وہ کم ہی اپنے خامدوں سے متعلق خوش قسمت ہوتی ہیں، مطلب ان کے ہاں طلاق عام ہے۔ لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوا، بلکہ رسول اللہ نے اپنی باقی تمام بیویوں کی طرح صفیہ سے بھی بہت محبت پائی۔ روایات میں ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفیہ کے پاس آئے اور وہ رو رہی تھیں۔ رسول اللہ نے کہا، کیا معاملہ ہے؟ صفیہ نے کہا کہ حفصہ نے میرے بارے میں کہا ہے کہ میں بنت یہودیہ ہوں، اس لیے میں رو رہی ہوں۔ رسول اللہ نے کہا، تم نے اپنا دفاع کیوں نہیں کیا؟ صفیہ نے کہا، کیسے؟ رسول اللہ نے کہا، تمہیں کہنا چاہیے تھا کہ تمہارے والد نبی تھے، مطلب ہارون علیہ السلام، اور آپ کے چچا نبی تھے، مطلب موسیٰ علیہ السلام، اور تم نے نبی سے شادی کی ہے۔ تم سے بڑھ کر ان کے پاس کیا ہے؟ ایک اور روایت میں ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر صفیہ کا اونٹ بیمار ہو گیا تو وہ اس پر سواری نہ کر سکتی تھی۔ زینب بنت جاش کا تعلق زیادہ معتبر خاندان سے تھا اور وہ دولت مند بھی تھی۔ زینب کے پاس ایکسٹرا اونٹ تھے جو انہوں نے حج پر قربان کرنے تھے۔ رسول اللہ نے زینب سے کہا، کیوں نہ آپ ایک اونٹ صفیہ کو دے دیں کہ وہ بھی حج پر جا سکے۔ زینب نے ایسا کرنے سے منع کر دیا کہ میں یہودیہ کو اپنا اونٹ نہیں دے سکتی۔
حالانکہ صفیہ مسلمان ہو گئی تھی۔ رسول اللہ کو اس پر اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے سزا کے طور پر کچھ وقت کے لیے زینب کا بائیکاٹ کر دیا کہ آپ کے پاس ایکسٹرا اونٹ ہے اور آپ حج کے لیے وہ صفیہ کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں اور اوپر سے تانا بھی دے رہی ہیں۔ رسول اللہ نے زینب کا بائیکاٹ کیا، حتیٰ کہ زینب کو احساس ہو گیا کہ انہوں نے بڑی غلطی کی ہے۔ پھر حج سے واپسی پر رسول اللہ نے زینب کو ایک تحفہ دیا اور ان سے راضی ہو گئے۔ تو اس واقعے کی وجہ سے پورے حج کے دوران ان سے رسول اللہ ناراض رہے۔ ایک اور واقعہ جو روایات میں ہے کہ جب رسول اللہ عائشہ کے گھر بستر مرگ پر تھے تو آپ کی تمام بیویاں آپ کی تیمارداری کے لیے آئیں۔ خواتین کو نہیں پتا تھا کہ آپ کی وفات ہو جائے گی۔ رسول اللہ کو تیز بخار اور درد تھا، اس وجہ سے آپ کروٹیں لے رہے تھے اور زیادہ تنگ تھے۔ یہ حالت دیکھ کر صفیہ رونے لگیں اور انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، کیسے میں آپ کا بخار اپنے اوپر لے لوں تاکہ آپ کی اس حالت سے جان چھوٹے۔ وہ پہلی بیوی تھیں جو یہ کہہ رہی تھیں۔ یہ سن کر دوسری بیویاں جیلس ہوئیں اور انہوں نے طنزیہ انداز میں آپس میں کچھ بڑبڑایا۔ تو رسول اللہ نے اپنی بیماری اور تنگی میں دوسری بیویوں سے کہا، جاؤ وضو اور غرارے کرو۔ بیویوں نے کہا، کیوں؟ رسول اللہ نے جواب دیا، کیونکہ تم نے صفیہ کا مذاق اڑایا ہے۔ واللہ اس نے سچ بولا ہے، وہ میرا درد اور بیماری اپنے اوپر لینا چاہتی ہے۔ بنیادی طور پر آپ نے اس کے خلاف جھوٹ بولا ہے۔ جاؤ وضو اور غرارے کرو، جو تمہارا یہ گناہ ختم کر دے گا۔ صفیہ نے نسبتاً لمبی زندگی جی۔ صفیہ کی وفات 52 ہجری میں ہوئی تو وہ فتنوں کے دور میں زندہ تھی اور عثمان کے محاصرے کے دوران ان کی مدد کرنا چاہتی تھی۔ وہ معاویہ ابن ابی سفیان کی خلافت میں فوت ہوئیں تو یہ صفیہ بنت اوہی ابن اخطب تھی، جن کی شادی رسول اللہ سے خیبر کے واقعے کے فوری بعد ہوئی۔ ایک اور واقعہ جو خیبر کے فوری بعد ہوا وہ اسلام کی تاریخ کے سب سے عام حدیث کے راوی ابو ہریرہ کی آمد تھی۔ حدیث کی تعداد کے لحاظ سے ابو ہریرہ سب سے بڑی راوی ہیں، تعداد کے لحاظ سے ان کے قریب بھی کوئی نہیں ہے، حالانکہ انہوں نے رسول اللہ کو 7 ہجری میں جوائن کیا۔ تو ابو ہریرہ رسول اللہ کے ساتھ 3 سال اور 1 مہینہ رہے۔ وہ یمن سے اس وقت آئے تھے، وہ الدوسی سے۔ ان کا نام عبد الرحمن ابن سخر تھا، جو الدوس قبیلے سے تھے۔ انہوں نے مدینہ ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ آئے اور سنا کہ رسول اللہ خیبر میں ہیں، تو مدینہ کے راستے میں مڑے اور خیبر چلے آئے۔ اس لیے حبشہ سے آئے مسلمان اور الدوسی مسلمان دونوں خیبر کی فتح کے بعد خیبر میں آئے۔ ابو ہریرہ کے ساتھ بھی یمن سے چند لوگ آئے تھے۔ جہاں تک حبشہ سے آئے مسلمانوں کا تعلق تھا، رسول اللہ نے انہیں مال غنیمت سے حصہ دیا، جبکہ جہاں تک یمن سے آئے الدوسی مسلمانوں کا تعلق تھا، ان کے لیے رسول اللہ نے صحابہ سے اجازت مانگی کہ اگر آپ کی مرضی ہو تو ان کو بھی مال غنیمت سے حصہ دے دیا جائے۔ تو سب صحابہ نے اس پر رضامندگی کا اظہار کیا۔ تو ابو ہریرہ کو یہ اعزاز ہے کہ انہیں انگلی اٹھائے بغیر خیبر سے بہت دولت ملی۔ ان کو جنگ میں حصہ لیے بغیر مال غنیمت سے حصہ ملا۔ خیبر کے واقعے سے متعلق ایک اور دلچسپ روایت ہے کہ عورتوں کے ایک گروپ نے بھی جنگ خیبر میں حصہ لیا۔
یہ خواتین انصار سے تھی۔ انہوں نے اپنے آپ کو رضاکارانہ طور پر اس مہم کے لیے پیش کیا اور کہا، یا رسول اللہ، ہم آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہیں کہ زخمیوں کا علاج اور مدد کر سکیں۔ تو رسول اللہ نے انہیں ساتھ آنے کی اجازت دے دی۔ حالانکہ عام اصول یہ تھا کہ آپ عورتوں کو جنگ میں ساتھ نہ لے جاتے تھے، لیکن کیونکہ جنگ خیبر بہت واضح فتح تھی جس میں مسلمانوں کو شکست کا کوئی خدشہ نہ تھا، اس لیے رسول اللہ نے عورتوں کے اس گروپ کو ساتھ آنے کی اجازت دی۔ اس طرح متعدد خواتین ساتھ آئیں۔ اس طرز میں ایک دلچسپ واقعہ ہے کہ ان میں ایک نوعمر لڑکی جس کی عمر شاید 8-9 سال تھی، تو مدینہ سے خیبر جاتے ہوئے اس لڑکی کے پاس سواری نہ تھی۔ رسول اللہ نے اس لڑکی سے کہا کہ آؤ اور میرے ساتھ سوار ہو جاؤ، تو وہ رسول اللہ کے اونٹ کی پیٹھ پر سامان کے اوپر بیٹھ گئی، جبکہ اللہ کے رسول آگے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس لڑکی کے نام کا ذکر سیرت کی کتابوں میں نہیں ہے، لیکن وہ انصار کے کسی قبیلے سے تھی۔ وہ لڑکی بیان کرتی ہیں، جب اونٹ رکا اور رسول اللہ نے مجھے اونٹ سے نیچے اترنے کے لیے کہا تو میں نے دیکھا کہ مجھے خون آیا تھا اور یہ میرا پہلا حیض تھا۔ میں ڈر گئی اور میں اونٹ پر بیٹھی رہی، حالانکہ رسول اللہ نے کہا کہ نیچے اتر آؤ۔ وہ ڈری ہوئی تھی۔ جب رسول اللہ نے کہا نیچے آ جاؤ، جب وہ اپنی جگہ پر بیٹھی رہیں تو رسول اللہ نے دیکھا کہ خون کے نشان سامان پر لگے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، شاید تمہیں حیض ہو گیا ہے۔ لڑکی نے ہاں میں سر ہلایا۔ تو رسول اللہ نے کہا، پریشان نہ ہو، جاؤ اور اپنے آپ کو صاف کرو، اپنے معاملات صحیح کرو، پھر کچھ پانی اور نمک لے کر آؤ اور ان خون کے نشانات کو صاف کرو، پھر واپس اسی جگہ پر بیٹھ جاؤ جہاں پہلے بیٹھی تھی۔ تو اس لڑکی نے ویسے ہی کیا جیسا انہیں کہا گیا تھا۔ بعد میں وہ لڑکی بتاتی ہیں کہ جنگ خیبر میں ہمیں یعنی عورتوں کو رسول اللہ نے تحفے دیے۔ انہیں مال غنیمت میں حصہ تو نہ دیا گیا، لیکن انہیں تحفے دیے گئے۔ انہیں ہار تحفے میں ملا جو روایت کے وقت انہوں نے پہنا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہار رسول اللہ نے مجھے دیا اور انہوں نے ہی میری گردن میں پہنایا، تو جب تک میں زندہ ہوں اسے نہیں اتاروں گی، اور جب میں مر جاؤں تو یہ میرے ساتھ دفن کیا جائے۔ سیرت میں ہم نے خیبر کے واقعے کو مکمل کر لیا ہے۔ سیرت کے اگلے پارٹ میں ہم ذکر کریں گے کہ کن مختلف بادشاہوں کو رسول اللہ نے خطوط لکھ کر اسلام کی دعوت دی۔